الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. بندوں پر اللہ تعالیٰ کے دو حق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، آدم سے وجود میں لے آئے، وہ ہمارے خالق ہیں، اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کو مکمل طور پر اختیار ہے، کنٹرول ہے. ہم ان کے زیر ملک ہیں، وہ ہمارے مالک ہیں، اور پیدا کر کے ہمیں یوں ہی بے سہارا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ قدم قدم پر ہماری دستگیری فرماتے ہیں، ہماری حاجت روائی کرتے ہیں، ہر قسم کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. تو وہ ہمارے حاجت روا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، ہمارے رازق بھی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر دو حق ہیں، ایک حق محبت اور ایک حق عظمت. ایک حق محبت کی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے، اور ایسی محبت جو اللہ تعالیٰ کے ما سوا کی محبت پر غالب ہے، کہ وہ ہمارے خالق ہے، ہمارے مالک ہیں، ہمارے رازق ہیں، ہمارے حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، ہمارے محسن ہیں اور منعم حقیقی ہیں. تو ان سے محبت ہونی چاہیے. اور وہ بہت بڑے ہیں، تو ہمارے دل میں ان کی عظمت بھی ہونی چاہیے، ان کی کبریائی بھی ہونی چاہیے، ان کی خشیت، ان کا خوف اور ان کا ڈر بھی ہونا چاہیے. تو یہ دو حق ہے، حق محبت اور حق عظمت. حق محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر وقت اور ہر گھڑی اس فکر میں رہیں کہ وہ ہم سے کیسے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے. چنانچہ ان کو راضی اور خوش کرنے کے جو کام ہیں، چاہے وہ فرض کے درجے کے ہوں، چاہے واجب کے درجے کے ہوں، چاہے سنت کے درجے کے ہوں، چاہے مستحب کے درجے کے ہوں، ہمیں ان کاموں کو کرنا چاہیے. ہمیں ان کاموں کو کرنا چاہیے تاکہ وہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ لگائیں. بھئی آپ نے نماز پڑھی ہے، اپنے کمرے میں وضو کیا، اور اگر سو رہے تھے تو نیند سے بیدار ہوئے، وضو کیا، تیاری کی، مسجد میں آئے، نماز پڑھی، مقصد اللہ راضی ہو جائے. یہی مقصد ہے نا. محنت سے روپے پیسے کما رہے ہیں اور پھر اس میں سے نکال رہے ہیں، غریبوں کو دے رہے، مقصد
اللہ راضی ہو جائے. یعنی مشقت سے مشقت والا کام، محنت سے محنت والا کام، مجاہدے سے مجاہدے والا کام بندہ کرتا ہے، مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی. اسی لیے قرآن میں کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کی رضا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور یہی نعمت صحابہ کرام کو روئے زمین پر چلتے پھرتے ہوئے مل گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اسی لیے امت کا کوئی بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا عالم، محدث، فقیہ کسی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، ائمہ مجتہدین ہوں، اولیاء اللہ ہوں، کسی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابی پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، لیکن صحابی کے علاوہ کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے. تو اللہ کی رضا اور خوشنودی اتنی بڑی نعمت ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، مست و مگن ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو مخاطب کریں گے یا اہل الجنہ، یا اہل الجنہ، اے جنتیوں. تو جنتی کہیں گے لبیک و سعدیک والخیر بیدیک، ہم حاضر ہیں اے میرے اللہ، ہم حاضر ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے رضیتم، خوش ہو، خوش ہو؟ تو جنتی کہیں گے وما لنا لا نرضى یا رب وقد اعطیتنا ما لم تعطی احدا من خلقی. ہم کیوں نہ خوش ہو؟ آپ نے اتنی نعمتیں ہم کو دی ہیں، اتنی نعمتیں ہم کو دی ہیں، تو خوش نہ ہونے کی کون سی بات؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں کہ اس سے بڑی نعمت نہ دے دیں. تو جنتی پوچھیں گے اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم بعدہ ابدا. آج میں تم سب کو اپنی رضا اور خوشنودی کا پروانہ دے رہا ہوں، اور آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. جنتیوں کو اس نعمت سے اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی کہ جنت کی ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی، پھیکی پڑ جائیں گی. اس لیے کہ دنیا میں اگر کسی کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اس سے پوچھو بھئی یہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ ناراض ہو جائیں گے. یہاں کیوں نہیں جا رہے ہو؟ نہیں، اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناخوش ہو جائیں گے. ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے نا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. دل کہتا ہے، تقاضا ہوتا ہے، ماحول اس طرح کا ہے کہ آدمی اس قسم کے الٹے سیدھے کام کرے، لیکن ایک چیز اس کو روکتی ہے، کیا؟ اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہے حق، حق عظمت، حق محبت. اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی اور خوش کرنے والے کاموں کو کرے. یہ نہ دیکھے کہ یہ سنت ہے، کہ مستحب ہے، کہ واجب ہے، کہ فرض ہے. نہیں، یہ اللہ کو راضی اور خوش کرنے والا کام ہے، بندہ اس کو کرے. ہو سکتا ہے میرے اسی عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، میرے اسی عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے. ابو داود شریف حدیث کی کتاب ہے، موٹی موٹی جلدوں میں ہے، اور اس زمانے کی طرح سے نہیں تھا وہ زمانہ کہ گوگل پر چلے گئے اور سرچ کر لیا یہ حدیث کہاں ہے، اور اس نے پورا لا کے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ حدیث فلاں فلاں کتاب میں ہے، یہاں یہاں ہے اور اس درجے کی ہے، آپ کو علم حاصل ہو گیا. اس زمانے میں تو لوگ ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں میل کا سفر کیا کرتے تھے، پیدل جاتے تھے، اونٹ کی سواری، گھوڑے کی سواری، گدھے کی سواری پر، بھوکے پیاسے، تب کہیں ایک حدیث ملتی تھی. اور اس طرح کی ہزاروں حدیثوں کا مجموعہ ابو داود شریف، یہ اس کے مصنف ہے، اس کے مؤلف. واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ سمندر کے کنارے جا رہے تھے تو ایک کشتی گزری
کشتی والوں میں کسی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، اس نے الحمدللہ کہا۔ اور ہماری شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو چھینک آئے تو اسے الحمدللہ کہنا چاہیے، اور جو لوگ اس کا الحمدللہ سنیں ان کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور پھر چھینکنے والا ان کو جواب دے یہدیکم اللہ کہے۔ یہ شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ چنانچہ کشتی والوں میں سے کسی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، اور یہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کسی سوچ میں تھے، اس کا الحمدللہ سنا لیکن یہ رحمک اللہ نہیں کہہ سکے، کشتی آگے نکل گئی۔ پھر آپ کو احساس ہوا کیا کہ اس بندے مومن کا میرے اوپر حق تھا، وہ حق رہ گیا میرے دل میں۔ ایک چیز، دوسری چیز، ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو، میں اس کو یرحمک اللہ کہوں گا، وہ مجھے یہدیکم اللہ کہے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا میرے حق میں قبول کر لے اور میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ چنانچہ انہوں نے فوراً ایک کشتی کی اور اس کو مستقل پیسہ دیا اور کہا مجھے فلاں کشتی والوں سے کام ہے جو بہت آگے نکل چکی ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ چنانچہ اس کشتی والے نے کشتی کو بھگایا اور بہت دور جا کر کے اس کشتی کے ساتھ ملے، کہا اس کشتی کے قریب لے چلو۔ چنانچہ کشتی وان وہ کشتی اس کے قریب لے گیا تو وہاں پہنچ کے کہتے ہیں یرحمک اللہ، تو اس نے کہا یہدیکم اللہ، واپس چلے۔ اللہ والے تھے، رات میں سوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو خواب میں دیکھا۔ بالکل پکی بات، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو خواب میں دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میری شکل نہیں اختیار کر سکتا۔ اگر میرے خواب میں آپ آئے، کوئی ضروری نہیں کہ میں نے آپ ہی کو دیکھا، ہو سکتا ہے شیطان آپ کی شکل بنا کے میرے خواب میں آیا ہو، لیکن اگر کسی نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو اس نے نبی ہی کو خواب میں دیکھا، نبی کی شکل میں کوئی اور نہیں آ سکتا۔ انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بشارت دی، خوشخبری سنائی اور کہا ابو داود تم نے 1 درہم میں جنت خرید لی، تم نے 1 درہم میں جنت خرید لی، تم نے 1 درہم میں جنت خرید لی۔ امام ابو داود نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں نے احادیث نبویہ کا اتنا بڑا ذخیرہ کس محنت اور مجاہدے کے ساتھ اکٹھا کیا، وہ میری نجات کا ذریعہ نہیں بنا، اور یہ چھوٹا سا عمل نہ جس میں نہ بہت پیسے خرچ ہوئے نہ بہت مشقت اٹھانی پڑی، یہ میری نجات کا ذریعہ بن گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی عمل کی کثرت کو نہیں دیکھتے کہ کس عمل میں کتنا مجاہدہ کتنی مشقت ہوئی ہے، بلکہ وہ دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں کہ کون سا عمل کس جذبے کے ساتھ کس کیفیت کے ساتھ کیا گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حق محبت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے والے جو کام ہیں ہمیں اہتمام کے ساتھ اس کو کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو سنت ہے، سنت سمجھ کے چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مستحب ہے، مستحب سمجھ کر کے چھوڑ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہی عمل نجات کا ذریعہ بن جائے، ہو سکتا ہے یہی عمل نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو ایک حق یہ ہے، اور دوسرا حق عظمت ہے۔ حق عظمت کیا ہے کہ بندہ اس اندیشے سے، اس ڈر سے، اس خوف سے غلط اور برا کام نہ کرے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ دل کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ چیز دیکھو جس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آدمی اس ڈر سے نہیں دیکھتا ہے کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے۔ زبان سے گالی بکنے کا دل کہتا ہے موقع ہے گالی بکنے کا، لیکن آدمی یہ سوچ کر کے رک جاتا ہے کہ میری اس حرکت کی وجہ سے کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔
گانا سننے کا دل کہتا ہے، دنیا سنتی ہے، گانا سننے کا دل کہتا ہے، لیکن آدمی یہ سوچ کر کے نہیں سنتا ہے کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو۔ لوگ الٹی سیدھی حرکتیں موبائل پر کرتے ہیں، ہمارے پاس بھی موبائل ہے، دل کہتا ہے ہم بھی کریں، لیکن فوراً خیال آتا ہے کہ میرا اللہ ناراض نہ ہو، یہ اللہ کا حق ہے۔ تو حق محبت یہ ہے کہ اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے جو کام ہیں وہ ہمت کر کے کیے جائیں، اور حق عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض اور ناخوش کرنے والے کام، ناراض اور ناخوش کرنے والے جو بول ہیں، جان لڑا کر کے اس سے بچا جائے، بچنے کی کوشش کی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دو حق ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ جس شخص کو اپنے رب سے ملنے کا شوق ہے، جس شخص کو اپنے رب سے ملنے کا شوق ہے، اپنے رب سے ملنے کا یقین ہے، اسے چاہیے اچھے اچھے کام کرے، اسے چاہیے اچھے اچھے کام کرے۔ اس لیے کہ جب کوئی آدمی کہیں جاتا ہے کسی سے ملنے کے لیے تو پھر اس کی تیاری کرتا ہے نا، تو اچھے اچھے کام کرو اور کچھ ذخیرہ لے کر کے جاؤ اللہ کے پاس۔ یہ حق محبت ہے۔ اور وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کوئی کسی خاندان کا ہو، کسی برادری کا ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، مالدار ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرمائیں گے ایسی جہنم میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور وہاں اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق عظمت تھا اس کو ضائع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے قیامت تک آنے والے اپنے ایک ایک امتی کو نصیحت فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ ایاک والمعصیہ، ایاک والمعصیہ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ اور پھر آگے علت ذکر کی کہ گناہوں سے بچنے اور بچانے کی ضرورت کیوں ہے؟ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، اس لیے کہ معصیت اور نافرمانی سے اللہ کا غضب ٹوٹتا ہے، معصیت اور نافرمانی سے اللہ کا غضب ٹوٹتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ہیں، ہم سب کی روحانی ماں ہیں، وہ کہتی میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت میں گناہ عام ہو جائے گا، جب میری امت میں گناہ عام ہو جائے گا، گناہوں کی کثرت ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالی عمومی عذاب بھیج دے، عمومی عذاب بھیج دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں نے پوچھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کیا اس وقت نیک لوگ نہیں ہوں گے امت میں؟ سب برے ہی ہوں گے، گنہگار ہی ہوں گے، عاصی اور خطا کار ہی ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک لوگ بھی ہوں گے، نیک لوگ بھی ہوں گے۔ تو کہنے لگی کہ جب نیک لوگ بھی ہوں گے اور گنہگاروں کی وجہ سے عمومی عذاب آئے گا تو نیکوں کا کیا بنے گا؟ کیا ان کو آسمان پہ اٹھا لیا جائے گا یا وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب گنہگار زیادہ ہو جائیں گے اور گناہوں کی کثرت ہوگی اور اس کی نحوست سے عمومی عذاب آئے گا تو اس کی لپیٹ میں صرف گنہگار نہیں آئیں گے بلکہ نیکوکار بھی آ جائیں گے، سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ ہاں جب اپنی قبر سے اٹھیں گے، جب اپنی قبر سے اٹھیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق معاملہ کریں گے، گناہگاروں کے ساتھ ان کا معاملہ ہوگا اور جو نیکوکار ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا رحم و کرم کا معاملہ ہوگا۔ آج دیکھیں امت کے اندر کتنا گناہ ہے، کون سا گناہ ایسا ہے جو نہیں ہے ہمارے میں؟ کون سا گناہ ایسا ہے؟ شرک سے لے کر کے، کفر سے لے کر کے جتنے گناہ ہو سکتے ہیں وہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔
حتیٰ کہ امت شرک میں مبتلا ہے، امت کا بڑا طبقہ شرک میں مبتلا ہے۔ شرک یہ مشرکین کا کام ہے، کفر یہ کفار کا کام ہے، نفاق یہ منافقین کا شیوا ہے، لیکن امت میں شرک بھی پایا جاتا ہے، کفر بھی پایا جاتا ہے، نفاق بھی پایا جاتا ہے۔ آج لوگ قبروں پر جا کر کے کس کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جادو ٹونا، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، ساحروں کے پاس جاتے ہیں اور کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں اور ان سے غیب کی باتیں پوچھتے ہیں، اور وہ جو بتاتے ہیں اس پر یقین کر لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر معاشرے کے اندر کتنی بدگمانیاں، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، دل ایک دوسرے سے ہٹ جاتے ہیں، کٹ جاتے، پائے جاتے نہیں پائے جاتے۔ یہ گناہ اس وقت امت کے اندر بالکل عام ہے۔ اسی طریقے سے سود خوری ہے، سودی لین دین ہے، سودی معاملات ہے، رشوت ہے، جھوٹ ہے، خیانت ہے، جھوٹے مقدمات ہیں، جھوٹی گواہیاں ہیں، دھوکہ دہی ہے، قتل اور غارت گری ہے، فتنہ اور فساد ہے، ناچ اور گانا ہے، میوزک، یہ ساری چیزیں بالکل عام ہو گئی۔ ہماری عورتوں میں بے پردگی ہے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے، ساری چیزیں عام ہو گئی۔ کینہ کپٹ ہے، حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امت کے اندر گناہ عام ہو جائیں گے، گناہ عام ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب بھیج دے گا۔ اور عذاب کی یہی شکل نہیں ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا اور پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، وہ عذاب کی ایک شکل تھی۔ اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا کہ ان کی بستیوں کو اٹھا کر کے اوپر لے گئے اور اوپر سے بالکل پلٹ دیا اور پھر پتھر کی بارش برسائی، یہ بھی ایک عذاب تھا۔ فرعون اور فرعونیوں پر عذاب آیا تو فرعون سمیت پوری قوم کو کیا کیا گیا؟ بحر قلزم میں غرق کر دیا گیا۔ قارون کے اوپر عذاب آیا تو قارون کو اس کے مال اور اس کے خزانے، اس کے بنگلے اور کوٹھی سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ قوم عاد پر عذاب آیا، تیز و تند ہوائیں چلائی گئیں اور ان ہواؤں نے ان کو اٹھا کر کے ادھر پٹخا ادھر پٹخا اور پٹک پٹک کر کے ختم کر دیا۔ سمود پر عذاب آیا تو ایک چیخ ماری جبریل علیہ السلام نے، سب کے کلیجے اور دماغ پھٹ گئے اور سب کے سب بجھ کر کے رہ گئے۔ اس طرح کا عذاب اگرچہ عمومی طور پر نہیں آ رہا ہے لیکن جگہ جگہ سنائی دیتا ہے، نہیں دیتا ہے۔ سیلاب آ گیا اور بستی کی بستی تباہ ہو گئی، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ پانی میں بہہ گئے، ختم ہو گئے۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کا عذاب۔ زلزلہ آیا، بستیوں کی بستیاں زمین کے اندر دھسا دی گئی، یہ اللہ کا عذاب۔ اور اس دور کا عذاب، سب سے بڑا عذاب بے سکونی ہے۔ سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ بے سکونی ہے۔ راحت و سکون کی ساری چیزیں موجود ہیں، راحت و آرام کی ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن دل بے چین ہے، دل بے قرار ہے۔ کنڈیشن لگا ہوا ہے، نرم نرم گدے ہیں، بستر ہیں، کمبل ہیں، سو رہے، نیند ہی نہیں آ رہی۔ نہ گھر میں سکون ہے، نہ آفس میں سکون ہے، نہ بازار میں سکون ہے، کہیں نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو کتنی ناز سے پالتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں اور پیسے خرچ کرنے میں دریغ نہیں کرتے، لیکن یہی اولاد جب اپنے پیر پر کھڑی ہوتی ہے تو نہ صرف یہ کہ ماں باپ کو بھول جاتی ہے بلکہ ماں باپ کو آنکھیں دکھاتی ہے، ماں باپ کو گالیاں دیتی ہے، ماں باپ کو جھڑکیاں دیتی ہے، ماں باپ کو دھکے دیتی ہے اور گھر سے نکال دیتی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کا عذاب، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ چیزیں کثرت سے پائی جا رہی ہیں اور ہماری ضرورت کی ہیں لیکن اتنی مہنگی ہیں کہ ہمارے اختیار سے باہر ہے، یہ اللہ کا عذاب، یہ اللہ کا عذاب۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امت میں گناہوں کی کثرت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط آ جائے گا۔ اور ایک عذاب یہ بھی ہے، ظالم حکمران مقرر کر دیے جائیں گے، ظالم حکمران مقرر کر دیے جائیں گے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ چنانچہ مقولہ ہے، اعمالکم 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 اعمالکم، جیسے تمہارے کرتوت ہوں گے ویسے ہی تمہارے حکمران بھی ہوں گے۔
اگر تم لوگ اچھے اور نیک ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نیک اور رحم دل اچھے اور شفیق حکمران مقرر کریں گے، اور اگر تم عاصی اور گنہگار ہوگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کرو گے تو ظالم و جابر سخت دل حکمران مقرر کر دیے جائیں گے جو تم پر ظلم کریں گے اور تمہاری چیزوں کو زبردستی لے لیں گے۔ نہ تمہاری جان کی ان کو فکر ہوگی، نہ تمہارے مال کی ان کو فکر ہوگی، نہ تمہاری عزت و آبرو کی ان کو فکر ہوگی، بالکل کوئی فکر نہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیجے گا، جہنم میں، وہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا اور اس کے لیے وہاں ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اچھا اور بھلا کام کرتا ہے، جب اچھا بھلا کام کرتا ہے تو دنیا میں 5 انعام اس کو ملتے ہیں۔ پہلا انعام کیا ہے؟ اس خیر اور بھلائی کی وجہ سے اس کے چہرے پر ایک قسم کی رونق ہوتی ہے، تر و تازگی ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر ایک قسم کی نورانیت اور ایک قسم کی روشنی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو ایک روحانی قوت عطا فرماتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں نحیف ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں ایک طاقت دے رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی اور بھلائی کی وجہ سے اس کی عمر میں برکت دیتے ہیں، اس کی رزق میں برکت دیتے ہیں، اس کے علم میں برکت دیتے ہیں، اس کے عمل میں برکت دیتے ہیں، اس کی آل اولاد میں برکت دیتے ہیں، اور اس کی طاعت و فرما برداری میں برکت دیتے ہیں۔ اور جب کوئی آدمی خیر اور بھلائی کا کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان والے ہیں اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے خلق کے اندر محبت اور خصوصی محبت ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ اس کو دیکھا نہیں، اس کو سنا نہیں، لیکن اس کے لیے لوگوں کا دل دھڑکتا ہے اور لوگ اپنے دل میں اس کی محبت محسوس کرتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت بھی ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ بھئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے دیکھا؟ محبت ہے کہ نہیں دل میں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کس نے دیکھا؟ دل میں محبت ہے کہ نہیں ہے؟ جنید بغدادی کو کس نے دیکھا؟ دل میں محبت ہے کہ نہیں؟ اس طرح کی بہت ساری شخصیات گزر چکی ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، لیکن ہمیں اپنی جان سے زیادہ ان سے محبت ہے۔ اور اس وقت معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں اور ہر دور اور ہر زمانے میں رہیں گے کہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں، سنا نہیں، لیکن ہمارے دل میں ان کی محبت ہے۔ کس بنیاد پر؟ کہ وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ والے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب آدمی اللہ کی معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، غلط اور برے کام کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر ایک قسم کی نحوست ہوتی ہے، اس کے جسم پر ایک قسم، اس کے چہرے پر ایک قسم کی نحوست ہوتی ہے، اور دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے مصیبت کا مارا ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں اس کے چہرے پر 12 بج رہے ہیں، یا ایسا لگتا ہے جیسے اس کے چہرے پر سوجود پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کس کا چہرہ ہوتا ہے؟ گنہگار کا چہرہ، اور اس کے دل کے اندر ایک قسم کی ظلمت ہوتی ہے، تاریکی ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے، اچھے لوگوں سے اور اچھے ماحول سے وہ بھاگتا ہے، بدکتا ہے، اور گناہ اور معصیت کی وجہ سے اس کی عمر کی برکت چھین لی جاتی ہے، اس کے رزق کی برکت چھین لی جاتی ہے، اس کے علم کی برکت چھین لی جاتی ہے، اس کے اہل و عیال کی برکت چھین لی جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو تھکا تھکا محسوس کرتا ہے، جیسے جسم ٹوٹا ہوا ہے، بدن کے اندر طاقت نہیں ہے، ہمت اس کی ٹوٹ گئی ہے، حوصلے اس کے پست ہو گئے ہیں۔ جو آدمی گناہگار ہوتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے اس کے جسم، اور جو بھی اس کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دی جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دی جاتی، ہوتا اپنا رشتہ دار ہے، ہوتا اپنا قریبی ہے، ہوتا اپنا عزیز ہے، ہوتا اپنے خاندان و برادری کا ہے، اپنے معاشرے اور ماحول کا ہے، لیکن بجائے اس کے دل میں محبت ہونے کے اس کی نفرت ہوتی۔ آدمی چاہتا ہے کہ نفرت نہ کرے، لیکن یہ فطری طور پر طبعی طور پر اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ گناہ کی نحوست، گناہ کی نحوست۔ تو ہمیں ہمت کر کے، کوشش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے والے جو کام ہیں وہ کرنا چاہیے، اور جن امور سے اللہ تعالیٰ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں اس سے ہم سب کو جان لڑا کر بچنے کی ضرورت ہے، اور توبہ اور استغفار کے اہتمام کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی طرف سے بھی توبہ اور استغفار کریں اور پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کریں، اور ہم بجائے دوسروں کو گنہگار اور خاطی سمجھنے کے اپنے آپ کو گنہگار اور خاطی سمجھیں۔ اگر کوئی حالات میں ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ وہ اپنے کرتوت کی وجہ سے حالات میں ہے، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا وہ بھائی حالات میں آ گیا ہو۔ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود گنہگار کسی حکمت و مصلحت کی وجہ سے حالات میں نہیں ہے، دندناتا پھر رہا ہے، لیکن اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے معاشرے اور ماحول کے لوگ کیا ہے؟ حالات میں مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس کے جو دو حق ہمارے اوپر ہے، حق محبت اور حق عظمت، ان دونوں حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے والے کام کریں، ناراض اور ناخوش کرنے والے کاموں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس عظیم ترین نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس دولت اور اس نعمت کے جو تقاضے ہیں کہ ہم اللہ والے بن کر زندگی گزاریں، اللہ والے بن کر اور اللہ کی مان کر زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھیں اپنا بنا کے رکھیں، جب دنیا سے لے جائیں ایمان کی موت نصیب فرمائیں، ہماری دنیا بھی اچھی سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ بنا دیں، اور ہماری آخرت بھی اچھی سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ بنا دیں۔ ہمارے اس کہنے اور سننے کو، مل بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا